الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرین، 23ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے، جس کا تعلق جو ہے انسان کی ازدواجی زندگی سے ہے، اور ایسے مسائل زندگی میں بسا اوقات پیش آتے رہتے ہیں، مگر ایسے مسائل سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان مسائل میں سے زہار انتہائی اہم ہے۔ زہار ظہر سے ہے، اور ظہر پشت کو کہا جاتا ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بیٹی یا دیگر محرم عورتوں کے جیسا کہنا، یعنی بیوی کے کسی جز شائع کو، جیسے نصف یا ثلث، یا ایسے جز جسے کل سے تعبیر کیا جاتا ہے، مثلا چہرہ، سر اور گردن، ان عورتوں سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوں، یا ان محرم عورتوں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کا دیکھنا حرام ہو، مثلا یہ کہنا انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، ایسا کہنا، او راسوں کی، او انکوں کی، او نصفوں کی علیہ کظہر امی، یا یوں کہہ دینا کہ تیرا سر، تیری گردن، تیرا نصف میری ماں کی پشت جیسا ہے، یا پیٹھ کی جگہ ران کو، پیٹ کو یا شرمگاہ کو تشبیہ دے کر کہنا، تو ایسا کہنے سے زہار ہو جاتا ہے، ایسا کرنے والا مظاہر کہلاتا ہے۔ اس شخص پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے الزہار و تشبیہ الزوجۃ او جزء منها شائن او معبر به من الکل عن الکل بما لا يحل النظر الیہ، کہ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا یا اس کے کسی حصے کو، یا ایسے حصے کو جسے کل سے تعبیر کیا جاتا ہے،
ایسے حصے کے ساتھ تشبیہ دینا جسے دیکھنا حرام ہو، اور اس کا یہ تشبیہ دینا ان عورتوں کے ساتھ جو آدمی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، چاہے وہ ردات کے ساتھ، نسب کے ساتھ یا سسرالی طور پر، تو اس طرح سے کہنے والے شخص کو مظاہر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر محارم سے مراد عام ہے، چاہے وہ نسبن ہو یا ردان ہو یا سسرال کی وجہ سے ہوں۔ نسب کی وجہ سے حرام ہوں جیسے ماں، بہن، پھوپھی، بیٹی وغیرہ، یا ردات کی وجہ سے یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے، جن کے دودھ پینے سے، یعنی جب بندہ کسی کا کوئی بھی بچہ جو ہے اپنی مدت ردات میں کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، تو ردائی ماں، ردائی بہن، ردائی بیٹی، ان سے تشبیہ دینا، یا سسرالی رشتہ کی وجہ سے جو حرام ہیں، مثلا ساس ہے یا اپنی مدخولہ جو ہے اس کی بیٹی ہے، ان سے اگر تشبیہ دی تو زہار ہوگا۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کذالک اذا قال راسکی علیہ کظہر امی او فرجو کی او وجہو کی او رقبتو کی او نصفو کی او سلسو کی لأنہ یعبر بہا جمیع البدن۔ وہ فرماتے ہیں کہ سر کے ساتھ، فرج کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، گردن کے ساتھ، نصف کے ساتھ، تہائی کے ساتھ تشبیہ دینا، چونکہ ان سے مراد جو ہے تمام بدن مراد لیا جاتا ہے، تو اگر ان کے ساتھ تشبیہ دے گا تو اس شخص کو مظاہر کہتے ہیں۔ زہار کے الفاظ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، صریح بھی ہے اور کنایہ بھی۔ صریح سے مراد یعنی واضح الفاظ، محارم کی پیٹھ، پیٹ، ران وغیرہ سے تشبیہ دی، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو صریحاً ہیں۔ کہا کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، یا کہے ظاہر تو کہ، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی سے کہ میں نے تجھ سے زہار کیا۔ یہ الفاظ جو ہیں صریح ہیں، ان میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، کہ جیسے ہی جو شخص ایسا کہے گا وہ مظاہر کہلائے گا۔ یا کنایہ کے الفاظ، کہ اگر زہار میں لفظ کنایہ کا استعمال کیا تو پھر اس میں نیت کی ضرورت ہوگی، جیسے یہ کہتا ہے انت علیہ کا امی اور مثل امی، کہ تو مجھ پر ماں جیسی ہے یا ماں کی مثل ہے، تو پھر اس میں نیت کا دخل عمل ہوگا، کہ اگر اس کی نیت زہار کی ہوگی تو زہار کہلائے گا، اگر اس کی نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق، اور اگر اس کی نیت کرامت کی ہوگی یعنی بزرگی کی وجہ سے اور عظمت کی وجہ سے کہا ہے تو پھر کرامت ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یعنی جو کنایہ کے الفاظ ہیں اگر ان کے ساتھ زہار کیا تو اس میں نیت کا دخل عمل ضروری ہے۔ اب جو شخص ایسا کر لیتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہدایہ شریف میں ہے اذا قال الرجل لامرأته انت علیہ کظہر امی فقد حرمت علیہ لا یحل له وطیها ولا مسها ولا تقبیلها حتى یکفر عن ظہارہ، کہ جو شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس سے مباشرت کرنا حرام ہے، اسے چھونا حرام ہے، اسے چومنا حرام ہے، یہاں تک کہ وہ کفارہ زہار جو ہے ادا کرے۔ اور اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے وہ مباشرت کر لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اب اسے استغفار کرنی چاہیے۔ بہار شریعت میں یہ 4 احکام جو ہیں بیان کیے گئے ہیں زہار کے متعلق، کہ جس عورت سے تشبیہ دی اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو زہار پھر نہیں ہوگا۔ مثلا زوجہ کی بہن یعنی سالی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے،
اور متعلقہ ثلاثہ یا وہ خاتون ہے جسے 3 طلاقیں دی گئی ہیں اس کے ساتھ تشبیہ دینا، یا کوئی مجوسی عورت ہے یا بت پرست ہے کہ یہ عورت جو ہے مسلمان اور کتابیہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جس سے تشبیہ دی اس سے اگر حرمت عارضی ہے تو پھر زہار نہیں ہوگا۔ اور محارم سے مراد دوسرا اس میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے کہ محارم سے مراد عام ہے، چاہے نسبی ہو، ردائی ہو یا سسرالی۔ عورت اگر مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو اس سے زہار نہ ہوگا، اگرچہ ایسے الفاظ کا کہنا مکروہ ہے کہ کوئی خاتون اپنے شوہر سے کہے کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا ابا ہے، یا اس طرح کے الفاظ کہے تو یہ الفاظ کہنے ناجائز ہیں، مگر اس سے زہار نہیں ہوگا۔ اور زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے جماع کرنا، شہوت کے ساتھ بوسہ لینا، اس کو چھونا، اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا یہ حرام ہے۔ بغیر شہوت کے چھونے یا بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ تشبیہ کے الفاظ تو نہیں بولتے، ویسے کہہ دیتے ہیں ماں، بہن، بیٹی۔ اس طرح سے کہنا مرد کا اپنی بیوی کو یہ مکروہ ہے، اس سے زہار نہیں ہوتا۔ یعنی کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، یا تو میری بیٹی ہے، اس طرح اگر وہ کہہ دیتا ہے تو اس سے زہار نہیں ہوگا، مگر ایسا کہنا مکروہ ہے۔ دور جاہلیت کے اندر بھی زہار کا تصور پایا جاتا ہے، مگر دور جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مقدس میں حضرت اوس بن صامت جو ہیں انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا۔ اب یہ خاتون جو ہے بڑی پریشان ہوئی کہ ہماری اولاد ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں، بڑھاپا ہے ہمارا، تو اب میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے۔ وہ اپنا کیس حضور کی بارگاہ میں لے آئی۔ اما جی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس واقعے کو بیان فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں انہا قالت، کہ وہ خاتون جو تھی نا، وہ چونکہ مسجد نبوی میں حضور کے پاس آئی تھی تو مجھے اس کی زیادہ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، جو مجھے سنائی دیا وہ کہہ رہی تھی الحمدللہ الذی واسع سمعہ الاصوات، کہ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر سننے والے کی آواز کو سنتا ہے۔ کہ آج خولہ جو ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے آئی ہے، تشکو زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فکان یخفی علیہ کلامہا، اس کی بات جو ہے مجھ سے مخفی تھی، یعنی باتیں ہو رہی تھی۔ اس نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر وایا تشتکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی۔ وایا تقول یا رسول اللہ، کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اکل شبابی، یا رسول اللہ اب میری جوانی چلی گئی، ونصرت لہ بطنی، اب جو ہے چونکہ بڑھاپے کی وجہ سے میں تھک چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، وانقطع ولدی، اب اولاد کے بھی قابل نہیں ہوں، ظاہر منی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں وہ شکایت کر رہی تھی، چونکہ ابھی تک زہار کے حوالے سے کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ وہ اپنی شکایت جو ہے بار بار کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے فریاد کر رہی تھی،
کہ باری تعالیٰ اللہم انی اشکو الیک، مولا میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں، میرے بچے جوان ہیں، میرا شوہر بوڑھا ہے، میں خود بوڑھی ہوں، باری تعالیٰ اس حالت میں میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، تو یا مولا تو ہی مہربانی فرما، میرے حال پر مہربانی فرما، کرم فرما، اور کوئی آیت جو ہے نازل فرما دے میرے حوالے سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی کے اثرات نازل ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، فرمایا کہ اللہ پاک نے سن لی ہے اس خاتون کی بات جو اپنے شوہر کے حوالے سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، تو اللہ پاک نے تم دونوں کی بات کو، گفتگو کو سن لیا ہے۔ اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائیں، اور یہاں پر کفارہ زہار کا جو ہے بیان ہوا۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ اور ساتھ میں کفارہ زہار کا بیان ہوا والذین یظاہرون من نسائہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں ثم یعودون لما قالوا، پھر انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا، تو اب انہیں چاہیے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، بیوی کو چھونے سے پہلے انہیں غلام آزاد کرنا ہے، یعنی یہ کفارہ زہار ہے۔ جو بندہ زہار کرنے والا ہے اس کا یہ کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کرے گا، اور جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت تک جو ہے اس عورت سے جماع کرنا، شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا اس کو چھونا، اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، یہ سب حرام ہے۔ غلام آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، فرمایا کہ جو غلام نہیں پاتا، اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یہ زہار کا کفارہ ہے۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا من قبل ان یتماسا، اور اس میں شرط یہ ہے کہ جب تک وہ روزے رکھ رہا ہے اس دوران میں بیوی کو چھونا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، اگر وہ 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو اب اسے چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ زہار ہے۔ اور اگر وہ کفارہ زہار ادا نہیں کرتا تو پھر اس وقت تک اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ کفارہ زہار تھا جو قرآن پاک نے بیان کر دیا، مگر یہ جو بتایا ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے من قبل یتماسا، کہ چھونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لہذا اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے، تو اس دوران اگر مباشرت کر لیتا ہے تو جائز ہوگا۔ تو ہم نے آج زہار کے حوالے سے مختصر وقت میں بات کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔